نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم توہین رسالت کی سزا کے کچھ تاریخی شواہد کا ذکر کریں گے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ جو شخص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفاء میں ایسے کئی افراد کا ذکر کیا ہے جن میں کعب بن اشرف، ابو رافع، ابن خطل اور اس کی لونڈی، نضر بن حارث، عقبہ بن معید یہودیہ عورت اور قبیلہ ختمہ کی عورت وغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر یا ایما پر قتل کیے گئے۔ کسی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، کسی کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، کسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو زندہ جلوا دیا کہ جس نے خود کو ان خدائی صفات سے موصوف کیا اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اونچا دکھا کر امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق کے والد بزرگوار محمد کی روایت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قول بروایت حضرت علی رضی اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بھی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، اور جو میرے اصحاب کو گالی دے اسے کوڑوں کی سزا دو۔ ایک شخص کے بارے میں قاضی ایاز نے ابن کانی کی روایت سے تحریر کیا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد آپ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا، لہٰذا میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بات ایک بیٹے کا اپنے باپ کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح اسلام کے سب سے بڑے رمز شناس ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں گروہی اور جماعتی بغاوتوں کا سر کچل دیا، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب فرد کو بھی مستوجب سزائے قتل جانا۔ ابو بکر بن احمد بن علی بن سعید نے اپنی کتاب مسند ابی بکر میں 3 حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گستاخی بے ادبی کا رویہ اختیار کیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا، اجازت دیں میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کی یہ شان نہیں۔ قاضی ایاز نے شفا میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں کسی نے لکھ بھیجا کہ فلاں شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ان کی ذات سے متعلق گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ قاضی ایاز نے ذکر کیا ہے کہ خلیفہ عباسی ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سزا ہے؟ عراقی فقہا کہتے ہیں کہ کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام کا ہدف بنایا گیا تو امت باقی نہیں رہے گی۔ جو شخص انبیاء کو دشنام دے اس کی سزا قتل ہے،
اور جو شخص اصحاب رسول کو سب و شتم کا نشانہ بنائے اسے کوڑوں کی سزا دی جائے۔ تمام ائمہ دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے اور یہ سزا اسے بطور حد دی جائے گی۔ چنانچہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وفی حدیث ابن عباس و حدیث شعبی دلیل علی انہ یقتل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صریحا وجب قتلہ۔ قال الخطابی رحمہ اللہ لا عالم خلافا فی وجوب قتلہ اذا کان مسلما۔ حدیث ابن عباس اور حدیث شعبی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، اور ابن منذر نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوب قتل پر اتفاق نقل کیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فعل شنیع کا مرتکب اگر مسلمان ہو تو اس کے وجوب قتل میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں وَنَقَلَ ابو بکر الفارسی احد ائمۃ الشافعیہ فی کتاب الاجماع ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما هو قذف صریح کفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة۔ امام ابو بکر الفارسی جن کا تعلق علماء شافعیہ سے ہے اپنی کتاب الاجماع میں شاتم رسول کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، اور اگر توبہ بھی کر لے تب بھی قتل ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قذف کی سزا قتل ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمہ اللہ کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو، تو وہ واجب القتل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے اور اسے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ کی ذات یا نسب یا دین یا آپ کی عادت میں نقص و عیب نکالے یا اسے ایسا شبہ لاحق ہو جس سے آپ کو گالی دینے، آپ کی تنقیص شان، آپ سے بغض و عداوت اور نقص و عیب کا پہلو نکلتا ہو، وہ دشنام دہندہ ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو گالی دینے والے کا ہے، اور وہ یہ کہ اسے قتل کیا جائے۔ اس مسئلے کی کسی شاخ کو نہ مستثنا کیا جائے نہ اس میں شک و شبہ روا رکھا جائے، خواہ گالی صراحتاً دی جائے یا اشارتاً، وہ شخص بھی اسی طرح ہے جو آپ پر معاذ اللہ لعنت کرے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے یا آپ پر بددعا کرے یا آپ کی طرف بھی ایسی چیز کو بطریق مذمت منسوب کرے جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو، یا آپ کے کسی عزیز کے بارے میں رقیق بےہودہ اور جھوٹی بات کرے، یا جن مصائب سے آپ دوچار ہوئے ان کی وجہ سے آپ پر عیب لگائے، یا بعض بشری عوارض کی وجہ سے جن سے آپ دوچار ہوئے آپ کی تنقیص شان کرے، اس بات پر تمام علماء اور ائمہ کا عہد صحابت سے لے کر اگلے تاریخی ادوار تک اجماع چلا آتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ ابن القاسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ امام ابوبکر الجساس فرماتے ہیں کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور اظہار ثانی کا قصد کیا اور وہ مسلمان کہلاتا ہو تو وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو ملعون اور موذی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کرے اور سب و شتم کرے، اس کے بارے میں مسلمانوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے
جب تک اس خبیث کو سخت سزا کے بعد قتل نہ کیا جائے یا سولی پر نہ لٹکایا جائے، کیونکہ وہ اسی سزا کا مستحق ہے، اور یہ سزا دوسروں کے لیے موجب عبرت ہے۔ شیخ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں بغض رکھا وہ مرتد ہو گیا، اور شاتم رسول تو اس سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے، اور اس کی توبہ سے سزائے موت موقوف نہیں ہوگی، اور یہ مذہب اہل کوفہ اور امام مالک کا بھی ہے، اور یہ حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ابراہیم بن حسین فقیہ لکھتے ہیں کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا موت ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں وہ حضرت خالد بن ولید کے واقعے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ساتھی کہا تھا۔ مالک کی مسلک کے فقیہ اور قرطبہ کی عدالت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الشفاء میں توہین رسالت کے تمام پہلوؤں پر شرح و بسیط سے گفتگو کرتے ہوئے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السائل المسلول میں قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین اور دلائل و براہین سے یہ ثابت کیا ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائے موت دی جائے گی، اور اس سلسلے میں توبہ قبل الاخذ اور بعد الاخذ یعنی گرفتاری سے قبل یا گرفتاری کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔